میری بچیوں کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، میرے بچوں کو کوئی مارے گا، میں انٹرنیشنل دوسرے بندوں کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو یہ بچا نہیں سکتا. میں دوسروں کے ساتھ مل کے اپنے گھر کو تباہ کروں گا. یہی آپ کا کہنے یار کا مقصد ہے سر؟ سنے عابد سنے بھائی جی فہیم بھائی بالکل کو بات کرنے بالکل دیں. یہ مطلب ہے جی. علی بھائی پلیز، عابد عابد بھائی بھائی فہیم بھئی کو بات انا کرنے دیں. عابد ٹھہر بھائی یار، ایک اگر منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میوٹ لگائیں ذرا. میں نے کبھی بات نہیں کی. ایک منٹ میوٹ لگائیں. جی سر، جی آئے پاک پاک صاحب آئے، اچھا پاک علی آئے. تو جی آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے کہ ہے نا یہ جنگ ہے نا ہم پاکستانی عوام نے لڑنی ہے. اب جس طرح سے ہے نا عمران خان نے آپ سب کو ہے نا بتا دیا ہے کہ سب کو ننگا کر دیا ہے، دکھا دیا ہے کہ یار ہے نا کون کون غدار ہے اس ملک میں. عدلیہ، جج، جو بھی ہے نا آپ لوگوں کے سامنے جو بھی ادارے آئے ہے نا ان کے جتنے بھی سینئرز آئے یہ 75 سال سے یہی کام کر رہے تھے. ابھی تک ہے نا یہ آج نہیں کر رہے، جب سے پاکستان بنا ہے یہ ان کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. لیکن ہم نے ابھی ہے نا اپنا مستقبل خود لکھنا ہے. اس کے لیے ہے نا قربانیوں کی تو ضرورت پڑے گی. جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ آزادی آپ کو اتنے آسانی سے نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی. تو ہے نا ہم سب نے ہے نا ایک ہم منٹ سب نے عابد بھائی، مجھے صرف ایک منٹ دے دیں اگر تو پلیز. جی میں جی بڑی جی بڑی جی محنت. ایک سیکنڈ فہیم بھائی محمود صرف بھائی. صرف ایک منٹ مجھے چاہیے، اس کے نہیں بعد میں نہیں نہیں بالکل نہیں نہیں بولوں گا، میرا وعدہ ہے. صرف ایک منٹ بعد خالد دماغ سے بھئی، نکل جائے گی. خالد عابد بھائی بھائی، پلیز فہیم کمران صاحب بھائی کو ایک منٹ بات پلیز. کرنے دیں. کمران بھائی آئی ایم ریئلی سوری، ایک منٹ پلیز. عابد بھائی صرف ایک منٹ مجھے چاہیے ہوگا پلیز. جی ویری جی جی پولائٹلی اینڈ ہمبل ریکویسٹ. جی جی جی. سر، پاک علی بھائی بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح بقول آپ کے اگر ہم نے عوام نے قربانیاں دینی ہیں، عوام نے حقیقی آزادی لینی ہے، عوام نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اور خان صاحب کی تو ایک ایک بات پتھر پہ لکیر ہے. آپ تو ہمیں خان صاحب کے بارے میں کوئی ہمیں نہ بتائے کہ خان صاحب نے کیا کہا. خان صاحب کے جتنے بھی حروف ہیں ہمارے دل پر نقش ہوئے ہوئے ہیں. تو سر، جس طرح آپ نے یہ بات کہی کہ اس طرح، تو پھر سر آرمی میں اگر چند جرنیل غدار ہیں تو باقی کیا آپ نے ہجڑے بھرتی کیے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے؟ باقی کیا ان کی زبانوں کو لقوہ مار گیا ہے؟ کیا وہ مفلوج زبانوں سے جو ان کے خلاف جرنیلز کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے؟ اور آخری بات یہ کروں گا کہ اپنا عاصم منیر کے اوپر قائدیانی ہونے کا فتویٰ لگ چکا ہے. عاصم منیر کو آپ اتنا نہیں پوچھ سکتے کہ تم مسلمان ہو یا قائدیانی ہو، یا آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ غلام تو نہیں ہے نا ہم، نا کہ ہم ان کی باتیں مانتے جائیں اور ہم سارا کچھ کرتے جائیں. نہیں، یا تو آپ نے پھر فوج میں ہجڑے بھرتی کیے ہوئے ہیں جو کہ آواز نہیں اٹھا سکتے، یا وہ ان کی زبانوں کو لقوہ مار گیا ہے، یا پھر آپ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر کون سے فوجی اور کون سے رینجرز ہیں جو اپنی ماؤں بہنوں کی تذلیل کریں، ان کو بے آبرو کریں؟ ویڈیوز سب کے سامنے ہیں، سارا کچھ. 9 مئی کے بعد جتنی کارستانیاں انہوں نے کی ہیں وہ ایک ایک منظر عام پر آ چکی ہے. سر، یہ چورن کسی اور جگہ پر جا کر بیچیں، ہمیں یہ چورن نہیں چاہیے. ہم یہ خرید خرید کر 76 سال سے تنگ ہو گئے اور ہمارے منہ بھی پھول چکے ہیں، ہمارے منہ پر چھالے پڑ چکے ہیں اس چورن کے استعمال کرنے سے. یہ چورن کسی اور جگہ بیچیں جہاں پر اس چورن کی مانگ ہو. ہم یہ چورن اب مزید استعمال نہیں کرتے. جرنیل از مائی فٹ. پاکستان کی آرمی کے تو جتنے بھی سپاہی ہیں وہ میرے ماتھے کا جھومر، میں ان کی احترام کرتا ہوں. باقی بالکل جتنے بھی مینجڈ ہو گئے ہیں یہودیوں کے ہاتھوں، وہ میرے قدموں کی میں جوتے کی نوک پر ان کو رکھتا ہوں، چاہے وہ عاصم منیر ہو یا ندیم انجم ہو یا کوئی بھی ہو، جنرل فیض حمید یا باجوہ ہو. میرے جوتے کی نوک پر، میں ان کے اوپر اپنا تھوک پھینک کر اپنا تھوک گندا نہیں کرنا چاہتا. سر، بالکل یہی بات تو جی ہم علی بھی کر بھائی میں رہے ہیں، ایک منٹ یہی دیں گے بات تو مجھے؟ ہم علی بھی بھائی کر رہے ہیں، لیکن معذرت. آپ لوگ کچھ اور ہی آپ سمجھے علی لوگ ہو. بھائی، علی بھائی، علی ہاں بھائی ایک منٹ مجھے دیں گے سر؟ دھومدار بھائی ایک اوکے سیکنڈ سر، اوکے سر، اوکے سر. پلیز. آپ سب لوگ، پہلی بات ہے کہ اگر پاک علی بھائی کسی آئی ڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک تلخ باتیں کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں نا کہ نہیں سن رہے؟ ٹھیک ہے. جی جی بالکل ہر بالکل جی. کسی کی
पिक्चर दे के, किसी की आईडी दे के हम इतना रिएक्शन दिखा रहे हैं। देखिए, 2 बातें, महमूद भाई आप भी और बाकी सब लोग काइंडली मेरी बात सुनिए। हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान में जो आर्मी का एक सेटअप है, उसमें इस तरीके से चीजें ट्रेंड होती हैं कि चेन ऑफ कमांड की बात माननी पड़ती है, चाहे दिल में 100 कीड़े हों, ठीक है? बाज़ दफ़ा बहुत सारे भाइयों की मजबूरियां भी होती हैं। ये मैं भी और आप सब लोग भी जानते हैं कि फौज के अंदर 80% लोग जो उनसे वो इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में या 20-25 साल सर्विस करने के बाद वो ये समझते कि उनका डिफाइंड राइट है कि वो पाकिस्तान का सौदा भी कर देंगे और दुनिया में बैठ के डीलें करेंगे। ये बातें मेरे ख्याल में पाक अली भाई भी जानते हैं। आप लोग बगैर किसी वजह के हर जगह पे पूरा राशन लेके ना चढ़ा करें। देखिए, खान साहब ने कहा है फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, ठीक है? और अगर कहीं ऐसा सेंटिमेंट है तो आप जरा अपने जज्बातों को कंट्रोल करके रखा करें ना। देखिए, पक्की बात है कि बहुत सारे आज चेन ऑफ कमांड में बहुत सारे लोग आप जैसी गुफ्तगू को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि देखें जी, पीटीआई के जानने वाले तो फौज को गालियां निकालते हैं। अच्छा, आपकी टोन इतनी सख्त होती है, आधी बात किसी को समझ आएगी, आधी बात बंदे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी भाईजान कि जब कोई बंदा कोई भी है, आपको लगता है चलें जी ये आईएसआई की बड़ी तगड़ी पोस्ट पे बैठे हुए, तो क्या हुआ? क्या ये हमारे भाई नहीं है? क्या ये हमारी तरह नहीं सोच सकते? तो प्लीज मेरी कोशिश यही हुआ करे, जब आप बात किया करें किसी भी बंदे की एक स्पेसिफिक आईडी दे के आप रिएक्शन ना किया करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, इतने पॉलिटिक्स में इतने बड़े हो के आपको चीजें नहीं देखें। मैं खुल के बात करता हूँ। मेजर आदिल राजा की प्रोग्राम में मैं एक दफा गया। आबिद भाई प्लीज आप सब लोग थोड़ी देर के लिए खामोश रहेंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी, ठीक है? अच्छा, वहां पे मेजर आदिल राजा बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो मेरे दिल को लगती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हेट फैलाती हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि मैं पीटीआई यूके का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूं, कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो एंटी फौज हो। मैंने बिल्कुल नहीं की। 6.5 घंटे में उसके प्रोग्राम में बैठा रहा। आज भी वो उसकी यूट्यूब पे प्रोग्राम पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बड़ी सख्त बात की। मैंने जो पार्टी का नैरेटिव उसे हमेशा अपने साथ रखा, ठीक है? उसके बाद पार्टी के लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद मैं आपको खुल के बात कर रहा हूँ, पार्टी के लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आइंदा आपने उसके प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाना कि आप एक पोजीशन होल्डर हैं। कल को लोग कहेंगे जी ये, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोशिश की जाती है कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं उनको बदनाम किया जाए कि वो एंटी फौज है, जबकि हम लोग नहीं है। हम तो उस सोच के खिलाफ है ना जो इस वक्त पाकिस्तान की उल्टी सीधी डीले कर रही हैं, और बहालत मजबूरी हमारी बहुत सारी फौज उनकी बात मानती है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसे बना हुआ है। और अली भाई इस बात को जानते हैं और भी लोग जानते हैं। तो इसलिए भाईजान, अगर कोई बंदा आ जाए, चले मिसाल के तौर पे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अली भाई अपना चूरन बेच रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, मैं आपकी बात ही ले लेता हूँ। तो भाई आप जब उनसे बात करेंगे तो उन्होंने आपके सेंटीमेंट में आपकी हाँ में हाँ मिलाई है, उसके बाद आप लोगों को ब्रेकें लग जानी चाहिए भाईजान। सोचा करें यार प्लीज, मेरी आप सब अच्छा, लोगों को थैंक यू सर, रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अजमत भाई अब आप बोलें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपना पाक अली भाई की भी बात सुनी और सबकी सुनी है। ये जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी ना अपनी इलेक्शन की, चीफ जस्टिस ने की थी जी, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, तो उस दिन भी मैंने ये बात बोली थी कि देखें,
خان صاحب کو جب سے اتارا گیا ہے، جو سینیریو چل رہا ہے، سچویشن چل رہی ہے، اس کے اوپر بہت لمبی لمبی ڈبیٹیں، لمبی لمبی تقریریں ہوئی ہیں۔ پہلی تو بات ہے، میں پاک علی بھائی کو جانتا نہیں ہوں، جو بھی ہے ہمارے وہ ہوسٹ ہیں ادھر آئے، سوری ہمارے گیسٹ ہیں۔ ہمارا کام بنتا ہے یہ ان کا جو بات کرنے کا طریقہ نا، ان کا بات سیم وہ جو بندہ ہے نا اپنا سلطان محمد سلطان یا محمود سلطان، سیم وہی ہے۔ ڈبیٹ ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی پڑھا لکھا بندہ یا کوئی آ جائے، آپ اس کی بات سنیں، ٹھیک ہے؟ آپس میں آپ جس طریقے سے مرضی بات کریں، وہ کوئی کسی کو کراس ٹاک کرے، کوئی کسی کی بات سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے، لیکن ہم آپس میں شور شرابہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اگریسو بھی ہو سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو پہلی دفعہ آپ کی بروڈ کے اوپر وزٹ کر رہا ہے بندہ، اور وہ آپ کی ہر بات کو تحمل سے سن بھی رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دے رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اس کا ریپوٹیشن کا خیال کریں، ٹھیک ہے؟ اور بار بار جب آپ کے ہی بیٹھے ہوئے بندے آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جان ان کو بولنے دیں، آپ ان کو ٹائم دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، 2 گھنٹہ دے دیں، چاہے وہ سارا جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ سارا سچ بولتے ہیں، لاسٹ میں کیا ہے آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ نے ایگری کرنا ہے یا ڈس ایگری کرنا ہے، دیٹس اٹ، کلیئر۔ ادھر کسی کو یہ بولنے کے لیے کہ ہجڑے برتی کیے ہیں، فلاں برتی کیے ہیں، اگر ہجڑے برتی کیے ہیں تو بھائی میرے وہ بھی ہمارے بھائی بہن گئے ہوئے ہیں، کوئی افغانستان سے یا انڈیا کے بندے تو نہیں برتی کیے، یا چائنا کی آرمی تو نہیں۔ پاکستان میں یہ جو سچویشن ہمارے ساتھ ہوئی ہے نا، یہ آرمی کی اور ہمارے عمران خان کی، یہ اس میں سب سے جو بڑا پوائنٹ ہے نا، وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا ہے، ٹھیک ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہی نتیجہ ادھر تک پہنچا ہے۔ خان صاحب نے جب بھی تقریر کی ہے، خان صاحب بولتے رہے ہیں کہ ان کو کوئی مشورے صحیح نہیں دے رہا ہے، جو اوپر تک رپورٹ پہنچا رہا ہے وہ صحیح نہیں پہنچا رہا ہے، جو ان کو کلیئر پکچر نہیں بتا رہا ہے۔ بعد میں ایک ٹائم یہ آیا کہ جب شاہ محمود قریشی اور نون لیگ نے آپس میں چیف جسٹس نے عمر عطا بندیال تھا شاید، یا پتہ نہیں کس نے، انہوں نے بولا کہ آپس میں آپ لوگ گپ شپ لگائیں، آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں۔ جیسے بات کرنے لگے پھر یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ جتنی دفعہ بھی پاس ہونے لگتے ہیں، آرمی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ خان صاحب نے بھی بولا ہے میں جن کے ساتھ بات کرنی ہے میں ان کے ساتھ کروں گا۔ ان کے اندر ہر جگہ پہ کے اوپر خان صاحب نے حکومت کی، خان صاحب کی حکومت کے اندر بھی گرانے میں سارا آرمی کا قصور نہیں ہے، اس کے اپنے بھی چمچے کڑچے جو پولیٹیکل پارٹیوں میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی انگلیاں دی ہیں ادھر ادھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے اعظم بھائی، ہم سمجھ گئے آپ۔ ایک منٹ پلیز، میں ابھی اپنی بات کمپلیٹ کر کے چلا جاؤں گا، پھر آپ جتنی مرضی ڈبیٹ کریں، ٹھیک ہے نا، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن بات میرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس دن بولا تھا کہ بھائی جان ہمارے پاس اور بہت سارا مواد ہے بولنے کے لیے، ہمارے پاس کمپین کرنے کے لیے بھی مواد بہت ہے، ہمارے پاس بتانے کے لیے بھی مواد بہت ہے۔ ہمیں جب ہمارے لیڈر نے بولا ہے نا کہ بھائی جان میری آرمی ہے، میرا ملک ہے، ٹھیک ہے، بات ختم، ٹھیک ہے؟ آرمی کے اوپر جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ بولتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے ابھی آپ آرمی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آرمی کے اندر جتنے بھی بندے ہیں، میری خود بندوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بولا جو مجھے باتیں بتائی ہیں میں ادھر نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ کسی کے اوپر ایسے آنکھیں بند کر کے چڑھ جو دوڑنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سیدھی بات ہے۔ ہم سینیریو کو دیکھ کے ادھر آبزرو کر رہے ہیں کہ جو سچویشن بن رہی ہے ہم بول رہے ہیں، جو چیز ہو رہی ہے ہم بول رہے ہیں، ایک بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسرے بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ جو بھی ہے۔ کل کامران بھائی نے کیا بات بولی کہ بھائی جان جو انڈیا والے اس پروپیگنڈے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بنگلہ دیش والے اٹھا رہے ہیں، دوسرے اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم آپس میں ہماری آرمی جو پبلک جو بھی بات کرتی ہے وہ ہمارا اپنا گھریلو معاملہ ہے۔ ہم باہر والے کسی بندے سے اگر کوئی ہماری آرمی کے خلاف بات کرے گا، انڈین ہے، بنگالی ہے، نیپالی ہے، کوئی بھی، ہم اس کے اوپر بھی چڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ ہمارا ہے۔ ہم اگر آپس میں بھائی بھی لڑ جاتے ہیں، باپ بیٹا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا سلوشن ہے۔ ابھی آپ کو خان صاحب نے 20 سال سے کیا سمجھایا افغانستان کے اوپر؟ 20 سال سے 27 سال سے وہ بندہ بول رہا تھا کہ ادھر ٹیبل ٹاک مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہوگا، بندوق سے اور گولی سے نہیں حل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ادھر بھی یہ مسئلہ ٹیبل ٹاک سے ہی حل ہونا ہے۔
जितना भी ये लोग जोर लगा लें, चाहे आर्मी लगा रही है या उससे कोई लगवा रहा है या जो भी है, जो भी हो रहा है, ये टेबल टॉक ही इसका सलूशन है। बैठ के मसले का हल करना ही सलूशन है। डांग, बंदूक, पिस्तौल, गोला बारूद इसका कोई हल नहीं है। ठीक मैं है सर। अजमत भाई तो मैं दूसरी बात मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो ये का कुछ हो रहा है, ये जो कुछ किया जा रहा है, ये इंटरनेशनली जो है वो उधर से प्रेशर है इनके ऊपर। ठीक है, इंटरनेशनली तौर के ऊपर इनके ऊपर प्रेशर है। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इनको डंडा दिया हुआ है, जो आगे मिला हुआ है। तो उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जो बंदा आया है उसकी आप रिस्पेक्ट करें। वो पहली दफा आपके सर ये ऊपर जो आया है, उसको 1800 टाइम दें। अरब 1800 अरब सर का जी जो एक मिनट, टैक्स बूम इनको दाम मिलता है, भाई, एक मिनट, एक नहीं नहीं मिनट, नहीं, मैं एक आपकी मिनट बात सर, रोकूंगा। I'm नहीं sorry, नहीं, एक मिनट, I'm मैं sorry, बात खत्म I'm करके sorry, चले I'm जाओ तो sorry। मेरी बात से नहीं आप नहीं एग्री नहीं, करें या एक डिसएग्री मिनट, करें, एक दैट्स मिनट। इट क्लियर। ठीक 1800 है, अरब का जो इनको अच्छा टैक्स का एक टैक्स मिनट की सर, मद एक में जो मिनट, इनको एक दिया मिनट, जाता है सर, वो इनको इंटरनेशनल माफिया इनको देती है इस मुल्क को चलाने के लिए, ये आवाम कौन सी, देती है। किस चीज का? जो 1800 अरब जो इनके लिए बजट मुख्तस किया जाता है, वो कहाँ से आप आता है? 1800 अरब बजट मुख्तस करते हैं ना, आपका वो आपके कहाँ से आता है एक सर? मिनट सर, एक मिनट, अवाम देती है ना, पाकिस्तानी अवाम देती है ना। तो आवाम देती है, तो मेरी इंटरनेशनल बात सुन मीडिया रहे का ना, प्रेशर ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इंटर मुझे ये मेरी बताइए। बात सुने ना, 1800 अरब ज्यादा है या दूसरे जो बाहर से इमदाद आ रही है, बाहर से आ रहा है, वो ज्यादा है? आपका अजमत मुल्क भाई जब से बना है किसके ऊपर चल सर रहा है? इमदाद के ऊपर क्या चल रहा होती है। है? मेरी अजमत बात भाई सुने ना, क्या होती है? खुददारी जब ऐसे सरकार नहीं। बने ओ खुददार भाईजान, होगी। भाईजान एक मिनट मेरी बात सुने प्लीज। एक मिनट हमदान भाई, एक मैंने मिनट आपको हमदान। बोला था कि मेरी बात कंप्लीट हो लेने दे, आप उसे एग्री करें या डिसएग्री अजमत करें, भाई आप मेरे कोई मुख्तसार फर्क करें नहीं क्योंकि पड़ता। सवाल मैं काफी खत्म हैं। कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा आपसे यही है कि प्लीज जो बंदा आया है उसकी बात सुने, एग्री करें डिसएग्री करें, वो बस आपकी मर्जी अजमत है। अजमत दैट्स आप इट। आप रुके, आप रुके, आप रुके, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। एक मिनट आबिद भाई सर, अब मैं एक बात कर लूं प्लीज। मैं स्टार मैं वही गल करनी है, तू करनी है मेरे तो तू लगा अजमत नहीं। भाई सर, आबिद भाई सिर्फ एक सेकंड प्लीज, मैं भरा अपने ਨੂੰ रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, अजमत भाई सबसे पहले तो पाक अली ये भाई इस पाक बात अली के साहब आपके एक मिनट, सपोर्टर नीचे आ गए हैं। एक, पाक अली साहब झंडा किधर का लगा है ये भी देख लें, ये आपके अच्छा सपोर्टर हैं जी। जी अच्छा जी, एक मिनट हमदान भाई, पाक अली भाई, मैं और बाकी तमाम मेरे दोस्त जितने भी इधर बैठे हुए हैं मेरे भाई, हमने आपसे ना कोई बदतमीजी आज तक, अजमत भाई, हमने ना किसी से बदतमीजी की है, ना हम बदतमीजी कर सकते हैं और ना हम बदतमीजी करने वाले हैं। पहली बात तो मैं आपको क्लियर करता चलूं कि नो, बदतमीजी हम नहीं कर सकते। पहली बात ये है, जिस तरह आपने कहा कि नहीं इस तरह है, फलां है, आर्मी है, ये है, वो है, पावर में है, तो फिर तो यजीद की हुकूमत थी, यजीद भी पावर में था, तो हुसैन अली सलाम ने बेत क्यों नहीं कर ली? पहली बात ये बनती है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने नीचे कमेंट भी वही लिखा था कि खान साहब ने तो कह दिया, खान साहब ने तो ये बात कर दी कि मुल्क भी मेरा, इदारे भी मेरे और आर्मी भी मेरी। अब आर्मी वाले खान साहब को अपना ना कहें, आर्मी वाले ये हरगिज़ ना कहें कि इमरान खान हमारा। आर्मी वाले सिर्फ वो कर दें जिस बात का हलफ उठाया है कि हम इस वतन की मिट्टी से वफा करेंगे, हमारी अगर जानें इस मिट्टी के ऊपर चली गई तो हम जान देने से दरेग न करेंगे। और दूसरी बात, इस मुल्क को चोरों के हवाले हम न करेंगे। सिर्फ अपने हलफ से वफा कर दें, और कुछ भी हमें उनसे नहीं चाहिए। अपने हल्फ से वफा कर दें, हमारी सिर्फ इतनी वो क्या कहते हैं कि दरख्वास्त है, और कुछ भी नहीं है। अली भाई और अजमत भाई, रिस्पेक्ट, हाँ, डिसरिस्पेक्ट हम किसी को भी नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी आता है हमारा मेहमान होता है, लेजा थोड़ा तल्ख जरूर हो जाता है। वजह ये कि जख्म इतने मिल चुके हैं कि अब उनका मदावा भी मुमकिन नहीं। कभी हमारी औरतों की इज्जत लूटी गई, कभी उनको बेआबरू किया गया, कभी उनको थानों और कचहरियों में घसीटा गया, कभी हमारे चादर और चारदीवाली का तकद्दुस पामाल किया गया, हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे घरों को मिसमार किया गया, हमारे लीडर की तजलील की गई, हमारी पार्टी को तितर बितर किया गया, अगवा बराए बयान किया गया। तो सरकार इससे बड़े और कितने जख्म हम बर्दाश्त करें अजमत भाई? मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, डरती है मेरी जूती। मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं। पाकिस्तान मेरे अजदाद की मीरास है, मेरे अजदाद ने कुर्बानियां दी थी। किसी जर्नल
کے باپ نے قربانی دے کر پاکستان حاصل نہیں کیا تھا، وہ اگر آیا ہے تو اپنے باپ کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے جنرل بنا ہوگا۔ میں نے کسی کی سفارش نہیں کی، میں نے ٹیکس دیا ہے پاکستان کے جنرلز کی تنخواہیں دینے کے لیے، وہ میرے ملازم ہیں، وہ میرے نوکر ہیں، وہ میرے لیڈر کا خیال کریں گے۔ میں نے اس لیے ٹیکس دیا تھا، میں نے ٹیکس ان کو اپنی بہنوں کے اوپر ہلہ بولنے کے لیے نہیں دیا تھا، اپنے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے میں نے کوئی ٹیکس خالد نہیں بھائی، دیا تھا۔ یہ جو آپ کی باتیں ہیں نا، یہ آپ کے سوال ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوال ہیں۔ آپ یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں، میں ٹوٹلی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بندہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ 1 بائی 1 کر کے ان کو یہ سوال دہرائیں، ان کو بولیں سر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو یہ اس کو کون کنٹرول کرے گا، ایسے کیوں؟ یہ ایک نرم لہجے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ کریں، آپ کا حق ہے۔ بھائی کتنا نرم دل ہے عابد تو عظمت سر بھائی کریں، آپ نرم بھائی لہجہ ڈیفینڈ کر کے تو کریں، ہمارا سبا ڈیفینڈ ستیہ کریں۔ ناش کر دیا محمود گیا بھائی ہے، ایک ہم ایک ایک کتنا ایک کتنا پوائنٹ میں نرم لہجہ کریں تھوڑا بھائی۔ اور کر، ابھی ایک ابھی پوائنٹ ڈیبیٹ پہ آ جائے نا، ایک 1 بائی پوائنٹ 1 کویشچن عظمت کریں، بھائی، بندہ بیٹھا ہے اس ایک سے منٹ پوچھیں آپ۔ ڈیبیٹ، ایک منٹ سوال کا جواب دینے سے پہلے پاک علی بھائی، آپ کسی بھی سب بھائی کے سوال کا جواب دیں، سب سے پہلے ہمارا آپ سے ایک یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ ہمارے ملک میں پچھلے 2 سال سے جو کچھ بھی کیا گیا ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور ہمارے سپورٹرز یا ضلع شاہ ہو گئے، ارشد شریف ہو گئے، ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے 9 مئی کی، تو ہم سب نے مل کے مذمت کر لی ہر جمعے کو۔ ابھی ہم لوگوں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا کہ ہم لوگ جمعے کی نماز کے بعد اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کے مذمت بھی کریں گے۔ ہم آپ لوگوں سے چاہتے ہیں جتنے بھی اپنے آپ کو گڈ کاپس بولتے ہیں، آپ آ کے آن دا اسکرین بیٹھ کے جو ہمارے ملک میں ہمارے ماں بہنوں کے ساتھ، جو ہمارے معصوم چھوٹے بڑے جتنے بھی ہمارے شہید غریب گھر کے بچے جو بھی ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی آ کے پہلے مذمت ہر ایک بندہ آگے کرے، اس کے بعد ہی ہمارے ساتھ بات کریں۔ جی عابد بھائی 1 منٹ مجھے دیں گے؟ نہیں کمران ابھی نہیں، ابھی 2 منٹ ٹھہرو، ابھی ہمیں تینوں کو تھوڑا سا سوال کرنے دو، عظمت بھائی بھی 1 منٹ، سوری عابد تو میرا بھائی، بھائی، یہ جو پی ایم ایل این والے میرے بھائی ہے، اس کو ذرا روکے رکھیے، ان سے میں بہت اچھی طریقے سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور اوور ٹو یو۔ سر جی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اوور ٹو یو سر، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو ہم نے سوال ابو حمدان نے بھی بات کی ہے، 2 سال سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ پاک علی بھائی صاحب ہمیں آگے بتا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ یہ ان کی باتوں سے ہم نے جو اثر لیا ہے وہ یہ لیا ہے جی، اسٹیبلشمنٹ گیم کر رہی ہے، اور جتنے جو باہر کی قوتیں ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، ان کے آگے یہ لیٹ کے تو ہمیں مار رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کی عزت لٹوا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو اٹھا رہے ہیں۔ سر یہ ان کا مطلب ہم نے جو سمجھا وہ یہی تھا، اور یہ مطلب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، تم لوگ غلط ہو، تم جو لوگ دہشت گرد ہو، تم جو سوال نہیں اٹھاتے ہو وہ غلط ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ سر میری بات کا آپ یہی مطلب کہنا نہیں چاہ سمجھے۔ رہے ہیں سر کہ میرے دیکھیں بات سر، کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ہے نا، ہم نے اپنے بندوں کو پاور میں لانا، جیسے یہ انٹرنیشنل مافیا نے ہمارے اوپر پاور کے بندے بٹھائے ہیں، تو ہم نے خان کو لا کر ان کو ہٹا کر اپنے بندے لگانے ہیں، تب یہ سب کچھ صحیح ہوگا۔ جب تک ہم نے اس کو ہے نا شکست نہیں دی ہوگی، اب جو پاور میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے اوپر ہے نا، ہم 26 کروڑ عوام ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، اور ہم یہاں پر ہے نا صرف یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ پلانے نے اس طرح کر دی۔ یہ جن بندوں نے بٹھائے ہیں ہے نا، اور جن کے پاورز میں ہے ابھی پورا پاکستان ہے نا، چلا تو ہو رہا ہے، آرڈر تو ان کے چل رہے ہیں، آرڈر تو مافیا چلا رہی ہے۔ میں سر کبھی بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوں، میں ایک کبھی بھی ان اجازت کے ہے اس عابد آرڈر بھائی؟ اور ان چیزوں ٹھیک کے اچھا ساتھ ایگری اچھا بالکل بھی نہیں ہوں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ میں بھی یہی چلیے، بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہے نا خان کو پاور میں لا کر ان مافیا سے جان چھڑانی ہے۔ یہاں پر صحیح بندے بیٹھیں گے تو ہی پاکستان چلے گا۔ سر اگر ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہا، دیکھیں آپ نے سنیں بات میری بات پہلے آپ اور اس کی مطلب سمجھے ہے نا، پھر مجھے پھر اس کے بارے میں بتائیں کہ ہے نا ابھی آپ کے عدالتوں میں جو فوج کے اوپر ہے، اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں،
है ना, वो माफिया के लोग हैं। जो ऑर्डर वहां से पास हो जाता है वो नीचे सबने वही करना होता है। असल सर पाकिस्तान तो ये 26 करोड़ अवाम का है, लेकिन ये 2 सालों से है ना, ये अवाम जुल्म और बर्बरियत सह रही है, नहीं निकल रही है। तो क्या इसमें कोई इदारों का फॉल्ट है? एक मिनट सर, यही तो बात आप कर रहे हैं सर, यही तो हमें दुख होता है जो ये बात आप कर। जी अनायत भाई आप करें, फिर उसके बाद मैं करूंगा इनसे बात। जी अनायत भाई। जी सबको सलाम कबूल हो, खास कर जो मेरे नए भाई हैं, अली नाम है मेरे ख्याल में, पाक अली, जी ठीक सर। मैं कह रहा हूँ जी। अली भाई, किसी की ज़ाती मसलों में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मैं आपकी कुछ बातें अच्छी सुनकर मैं उस वजह से पूछ रहा हूँ। आपका ताल्लुक PMLN से है? ये मेजर साहब है सर। नहीं नहीं जी, मैं तहरीक इंसाफ से हूँ, है ना, और यानी इमरान खान के जितने भी सर एक गलत फहमी दूर कर अच्छा, दूं, तो ये आपने मेजर शेर नहीं है का सर। निशान के कामरान साथ भाई ने लगाया है, ऐसे ही सूशा मैं मारा है। इसलिए पूछ एक रहा हूँ। हाँ मिनट एक ना, मिनट एक मिनट सर, एक मिनट, मैं मेरी माजरत बात के तो साथ जो पाक अली एक भाई, फौज मिनट, का इनायत नाम भाई, है ना, मैं आप यहाँ दोनों मैं से 2 रोड के मिनट ऊपर लूंगा खड़ा सर। हूँ, मेरे ऊपर पाक फौज अली का भाई, वो नाम पाक ना अली भाई, लगे। मैं पाक अली भूल भाई, जाऊंगा और पाक मैं अली यहाँ भाई, एक सिर्फ मिनट। एक अवामी नुमाइंदे के थ्रू आया जी हूँ। जी 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 जी, चलो, पाक बहुत अली भाई, अच्छी मैं बात है, 1 हम मिनट आपको लूंगा आप लोगों से। वेलकम करते 1 हैं मिनट दिल से। लूंगा। इनायत भाई, कुछ भी इनायत हो भाई, 1 मिनट देना मुझे इनायत भाई। अच्छा, अजमत भाई और बाकी सब जितने हमारे ब्रॉड पे भाई बैठे हुए हैं, ये पाक अली भाई, इनका ताल्लुक रहा है पाक फौज से, लेकिन ये वहाँ सऊदी अरब में होते हैं, उनका कोई ये मतलब इनका कनेक्शन है वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज से, ठीक है। और ये जो कामरान भाई ने बात की कि ये मेजर है, इन्होंने ऐसे ही अपनी तरफ से शोशा छोड़ा, ये कोई मेजर नहीं है। और अब वो नीचे बैठ के बोल रहे कि भाई आप लोग जो है 9 लाख वोट ख़राब कर रहे हो, आप लोग क्यों फालतू की बहस में पड़ रहे हो इलेक्शन के टाइम में। भाई आपने इधर आके एक चिंगारी फेंकी सर, और चिंगारी फेंकने के बाद आप ये बात कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद योर बिहेवियर सर। मैं जो अच्छा, बात मैंने करता हूँ मुंह पे मैंने करता हूँ इनकी सर। थैंक प्रीवियस यू। बातें नहीं सुनी है, अब और इसका अमदान भाई, मैं बात अपना करूं अपना प्लीज? नजरिया आबद है भाई, आप सबका, मुझे जो थोड़ा कुछ। टाइम दे दें, मैं उन्हें रिबर्टल दे दूं। सर आप 2 मिनट खामोश रहेंगे सर प्लीज। मैं कोई जी बात करना अनायत भाई। चाहता हूँ जी अनायत भाई। जी जी। अनायत भाई। अच्छा, मैंने इनकी पहले बातें नहीं सुनी, अभी जो मैंने बातें सुनी है वो हौसला अफजा है, क्योंकि मैं किसी नून लीगी वाले से ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो इतने एहतराम से कोई बात करेगा। बाकी जो कुछ इनके साथ आपकी डिबेट हो चुकी है वो मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मैं अब इनके सामने सारा वो तजिया रखता हूँ, 2 मिनट मुझे चाहिए या 4-5 मिनट, तो इंशाल्लाह सारा हल हो जाएगा। देखिए जी, आपने फ़ौज अफवाज पाकिस्तान की बात की है। मैं खुदा रसूल की कसम उठा कर कहता हूँ कि इस रिजीम चेंज से पहले, ख़त्ता रिजीम चेंज के दौरान भी, और रिजीम चेंज के बाद जो इससे पहले हम पाकिस्तानी फ़ौज का कोई बुरे अल्फाज में नाम भी लेता तो हम उसका गला पकड़ते। मेरा पूरा फैमिली आर्मी के साथ ताल्लुक़ रखता है अब भी, और अब से नहीं 80 साल से, जब पाकिस्तान अभी नहीं बना हुआ था। मुझे फ़ौज इतना अजीज़ था, फ़ौज इतना अजीज़ है नहीं, फ़ौज मुझे इतना ज़्यादा अजीज़ था। अब इस था और है में ज़रा फ़र्क समझिए क्यों। जो किरदार अदा किया गया, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, 71 से लेकर आज तक मैं इस फील्ड में हूँ। आप देख लिए, मेरे जैसे आदमी को ये पता नहीं था कि हमारी फ़ौज ऐसे हो सकती है। हम जब भी बात करते थे कि किसी गैर मुल्की से, तो सबसे पहले बात हम ये करते थे कि हमारा फ़ख्र हमारा पाक आर्मी है। इस वक्त हमारा फ़ख्र को छोड़ दीजिए, हमारी जो ज़िल्लत हुई है इस वक्त, ख़ास कर जो मौजूदा क्राइसिस में जो किरदार हमारे अफवाज ने अदा किया, ये जो कुछ हमारे पास है, सिर्फ एक लफ्ज़ अदा किया जाता तो ये हमारे भाइयों के साथ जिनको ज़बह किया जाता है दिन रात, ये ना होता। लेकिन अफसोस, हम बहुत गलत रास्ते तरीके से खड़े थे। हमें नहीं मालूम था कि 75 साल में इन्होंने कौन कौन से जादूगरी की है इस कौम के साथ। ये मैं पहली दफ़ा आपके सामने रख रहा हूँ। तो खुदा की कसम मैंने इसलिए उठाई है कि जो इंसान मुसलमान हो और अकीदा रखता हो, वो कभी गलत का, यानी इमरान खान के लिए अपने आप को गुनाहगार नहीं करेगा। तो मैं इतना प्यार करता था, इमरान खान से ज़्यादा प्यार
میرا تھا پاکستانی افواج کے ساتھ، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہ آج وہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو اپنے یعنی یہ ان کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بھائی بہن ہیں جن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، یہ وہی زیادتی ہے جو ادھر مقبوضہ فلسطین میں ہو رہی ہے، وہ ادھر سے زیادہ ادھر ہو رہی ہیں. لیکن صرف وجہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. لیکن یہ دیر ہے، اندیر نہیں ہے، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ یعنی صحیح راستے پہ کھڑے ہوں گے یا غلط پہ کھڑے ہوں گے، دونوں میں ایک پر آپ نے کھڑا ہونا ہے. اور ہمارے دین کا اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ آپ نے ہمیشہ سیدھی یعنی سچے انسان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں نے کبھی عمران خان کو سیاسی لحاظ سے پسند نہیں کیا اس وقت. اب آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ وجوہات کیا ہے. ابھی پریس کانفرنس کی ہے نواز شریف نے کہا کہ ہم تو اس وقت حکومت چھوڑنا چاہتے تھے، اور میں نے شہباز شریف کو کہا کہ بس ختم کرو اس چیز کو، ہم الیکشن میں جاتے ہیں. لیکن ہمیں دھمکی دی گئی، اور جب نواز شریف کو دھمکی ملتی ہے تو نواز شریف پیچھے نہیں ہٹتا. تو میں نے بھائی کو کہا کہ کڑے رہو، جو کچھ بھی ہے ہم اپنا سیاسی نقصان کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن ہم ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. یہ کون سا شخص بول رہا ہے؟ یعنی ابھی آنے سے پہلے اس نے کیا بیان دیا، اور اب پیروں میں پڑا ہوا شخص. اب وہ ایک قیدی کے حساب سے، ایک تو جیل میں قیدی ہے، یہ اور یہ ضمیر کا بھی ابھی قیدی ہے، یہ ہر قسم کا قیدی ہے. یہ کیا فرما رہا ہے کہ 25 تاریخ کا جب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو میں نے بھائی سے کہا کہ ڈٹ جاؤ اور ان کو نیست و نابود کرو، ہم اپنا سیاسی کیپٹل ضائع کر دیں گے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں گے. اب یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے، یہ ڈیفالٹ کا لفظ یہ فراڈی لوگ جو استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، کیونکہ یہ پیدائش فراڈ کی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ہمارا اس وقت جو فارن ریزرو تھا وہ $18 بلین تھا. انہوں نے جب اس کو بلایا، یہ مفتہ اسماعیل کو جب وزیر خزانہ لگا دیا گیا، اس کا اپنا انٹرویو آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ جب مہینہ گزرا تو ہمارے پاس 15 بلین رہ گئے، 3 بلین اڑ گئے، پتہ ہی نہیں چلا آج تک. یہ پتہ چلے گا، ہر ایک چیز کا چلے گا، وقت آنے والا ہے، لیکن اس 3 کا نہیں چلا. پھر بعد میں کیا ہوا کہ یہ کہتے ہیں بیکاری، ہم بیکاری قوم ہے، اور دوسرے نے بیان دیا کہ ہم وینٹیلیٹر پر ہے، وہ خواجہ سرا نے. اچھا اب سنو، جس ملک کے پاس پہلی تاریخ میں پہلی دفعہ $18 بلین ریزرو تھے، ٹیکس کلیکشن ڈبل ہو گئی، لوگوں کو مراحت ملنا شروع ہو گئی، دنیا میں سستا ترین پیٹرول پاکستان میں مل رہا تھا، سستی ترین بجلی پاکستان میں مل رہی تھی، یعنی $8 یونٹ ہمیں مہنگا لگ رہا تھا اس وقت، یہ پیڈ میڈیا کی وجہ سے. اور آج جو $60 یونٹ ہے یہ ہمیں سستا لگ رہا ہے. دیکھیں ہم فراڈ کے معاشرے میں زندہ ہے، اور یہ آخری وقت ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. وہ کسی اور موضوع پہ جاؤں گا کسی اور وقت. لیکن اس وقت یہ ان لوگوں نے جو کردار ادا کیا، جھوٹ پر جھوٹ، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو خود بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے. یعنی جب یہ 2 مہینے بعد ہمارے ریزرو رہ گیا 4 بلین، وہ بھی مانگے تانگے والے پیسے، یعنی قطر اور سعودیہ کے دبئی اور سعودیہ کے. اچھا پھر یہ گیا IMF کے ساتھ، کون سے شرائط انہوں نے مان لیے کہ عمران خان نے اس کو گڈ بائی کہا، یعنی کہ اتنا ٹیکس کلیکشن ہوا اور اس سے ڈبل ہونے والا تھا. 6300 جو ہوا تھا تاریخ میں پہلی دفعہ، وہ اگلے سال 22 میں وہ اس نے 12,000 ہونا تھا. ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں تھی. یہ بکواس جو کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ، یہ چورن بیچ، جھوٹ کا چورن بیچ رہے ہیں. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں 2017 کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہ شخص کہہ رہا ہے اپنے پریس کانفرنس میں، بھائی 2017 میں بھی آپ کی حکومت تھی، آج بھی آپ کی حکومت ہے، اس سے پہلی جو آپ کی بائی کی حکومت تھی وہ بھی آپ چلا رہے تھے. یہ تینوں حکومتیں اب بھی تم چلا رہے ہو، اور تم کہتے ہو کہ میں 2017 والا پاکستان، 2017 میں ہماری حیثیت کی تھی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کی اپنی وزیر خزانہ وہ اسحاق ڈالر نے کیا کہا تھا
کہ شکر ہے ہم الیکشن نہیں جیتے اور ہم پہلے ہی، بلکہ اس نے آرمی چیف کے ساتھ اس پر بیٹھ کر یہ بیان دیا تھا کہ اس ملک کو ہم نے گورنیبل نہیں چھوڑا، جو بھی آئے گا اس میں دنستا جائے گا۔ لیکن کمال ہوا کہ وہ شخص جس پر قوم کا اعتماد ہے، اس نے اس ملک کو اس دیفالٹ سے بھی، اس ان گورنیبل ملک سے بھی نکال دیا، 6.1% گروتھ پر چلا گیا، جو ان کے وقت میں صرف 2.1% تھا، اس کو 6.1% پر چلا گیا، اور لوگوں کی زندگیوں میں کیا اچھا انقلاب آیا۔ 1 منٹ یہ بار بار موقع نہیں ملتا۔ 10 لاکھ کا آپ کو انشورنس کارڈ ملا، 12,000 روپے ہر غریب گرانے کو احساس پروگرام میں ملے، ہر 10,000 10 بلین ٹری کا پروگرام شروع ہوا، 1 بلین ٹری آپ نے KPK میں لگا دیے۔ آپ کی موسمیاتی تغیرات آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا۔ باقی اس کے علاوہ زمینداروں کو آخری سال 1400 ارب کا فائدہ ہوا عمران خان کے وقت میں۔ اچھا، یہ جو مسافر خانے غریب لوگوں کے لیے، یہ جو کچھ اس نے کیا بلا سود قرضے نوجوانوں کے لیے، مجھے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم 2017 والا پاکستان، وہ بھائی وہ تو ڈیفالٹ ہو چکا تھا 2017 میں، آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے اندر اور باہر گندگی پر اتنی زیادہ گندگی بدبودار ہے جھوٹ کی کہ آپ کو خود بھی اس پر سچ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ اوور ٹو یو سر، مجھے بہت باتیں بھول گیا ہوں، اب آپ جانیے، آپ کا کام جانیے۔ اچھا، تھینک یو سر، تھینک یو۔ اچھا پاک بھائی، اب آپ کا ٹائم ہے، لیکن آپ نے پلیز ہمیں صرف یہ نہیں، ہمیں ڈرانا نہیں کہ معاف نہ کر یار، کوئی اور بھائی بات کر لے، مشکل نہیں ہے۔ نہ وہ میرے بات سے ہے نا، جی آپ جی نہیں جی میرے علی بھائی، بھائی آپ آپ نے بولیں، کوئی آپ یہ آپ بات بولیں لوگوں علی کو نہیں بھائی کی ہے، آپ تکلیف بولیں۔ پہنچی ہے، اس میں نے سے کوئی میں غلط بہت بیان زیادہ نہیں کی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ورنہ جی ہے جی، نا میرا پتہ ہے کوئی کیا بھی بھائی، ایسی پتہ ہے کیا علی ارادہ بھائی، نہیں تھا۔ پاک میں علی نے بھائی، صرف جتنا وہ سنا تھا اور جتنا انفارمیشن تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر، باقی ہے نا جو آپ لوگوں کا سوچ ہے اور جو آپ لوگوں کا سٹرگل ہے وہی میرا بھی ہے نہیں علی نا۔ بھائی، ہمارا زبردست۔ آپ سے کسی چیز کا سوال اختلاف نہیں، کریں ان لیکن سے آپ کا ون جو بائی ون۔ پوائنٹ آف ویو تھا اس پہ ہم نہیں نے اپنا جو علی موقف ہے بھائی، پیش آپ کیا۔ کو میری کوئی جی بات بری لگی یا کوئی غلط نہیں بیانی نہیں نہیں میں نے نہیں، کی ہے؟ نہ ہاں بالکل آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، واللہ بہت غور سے سنا آپ کی باتیں، سب ہے نا۔ بھائی نا، سر سب نا، بھائی وہ اس طرح ہے سر، ایک منٹ سر جی، پتہ ہے کیا بات ہوئی؟ وہ جس وقت میجر کا نام آیا نا، تو ہمیں ویسے ہی آگ لگ جاتی ہے سر، نہیں، پھر ہم میری سب بات سنیں، بالکل ایسے ہی ہے، وہ بالکل ایسے ہی نہیں، ہے۔ شیخ ہمارا میجر ہے۔ ایک منٹ بھی، ایک منٹ، یہ انشاءاللہ رائے راست پر آئیں گے، ان کو پھر ہم گلے سے لگائیں گے، یہ پھر بھی ہمارے محافظ ہوں انشاءاللہ گے، پھر بھی ہم ان سے پیار کریں گے۔ یہ انشاءاللہ۔ پاکستان کسی خاص مقصد کے لیے، لیکن جو ہو رہا ہے اس وقت، یہ تو ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے وہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ بہت غلط، بس کیا، بس آگے نہیں کہہ سکتا۔ ابھی اچھا بہرحال جی، آپ میجر اچھا صاحب، آپ میں کا علی بھائی، اب میں مجھے یہ ایک بات ابو کی سمجھ حمدان نہیں بھائی آئی۔ کے ایک ساتھ ہے سیکنڈ، نا ایک کافی سیکنڈ، عرصے سے بروڈو پر آتا ہوں، ہے نا۔ ایک سیکنڈ سر، یہ میں ابھی، پاک علی بھائی ایک منٹ، ہاں جی، میری ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے ہے، عابد بھائی اسپیشلی آپ سے، ذرا میوٹ کریں نا، عظمت بھائی میوٹ کریں، علی بھائی آپ اپنی بات کریں، آپ نے تقریباً سب لوگوں کے، عابد بھائی میوٹ کر رہے ہیں ایک منٹ کے لیے پلیز، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے ساروں کے سینٹیمنٹ سن لیے، obviously زیادہ تر لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، تو آپ کا ایک اسپیسیفک ادارے سے چلیں ان کو جو بھی کہیں، ایک لنک ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ادارے میں آپ جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک صحیح سوچ رکھتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ جیسے لوگ جلدی پرویل کریں، تو تھوڑی سی آپ بات کریں تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا ایک پیس آف مائنڈ میں۔ لالا آپ بھی اپنے آپ کو میوٹ کریں، لالا عنایت اللہ پلیز میوٹ کر لیں، لالا پلیز۔ جی علی بھائی، آپ اوور بھی ٹو ذرا روشنی ڈالیے، جو میں نے کہا ہے غلط کہا ہے۔ لالا نہیں نہیں بالکل جی، ٹھیک بالکل کہا آپ ہے، نے ختم بالکل ہوگی نا صحیح بات، آگے کہا، چلیں۔ مان لیے، ہے نا۔ آگے چلیں۔ آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں۔ دیکھیں، ابھی جو ایکسپیرینس آپ لوگوں کے پاس ہے نا، اتنا ریلی میں میرے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو سیاست پوری سمجھ آتی ہے، ہمیں سیاست کا تو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے
है ना, उसका हम अपने वहाँ दोस्तों से पता करते हैं कि यार क्या वो चल रहा है। तो उसके मुताबिक मैंने आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दी। और ये जो बातें मैंने की है ना आप लोगों को, ये मैंने खुद से नहीं की, ये मुझे वहाँ से मिली थी, तो यहाँ मैंने आप लोगों को बता दी। अब है ना, अगर आप सब समझे कि यार सब वो एक साइड पे है, तो एक साइड पे कोई भी नहीं है। ये जो आप बंदों का है, लेकिन वो लोग जाहिर नहीं होने देते, क्योंकि अगर कोई भी बंदा जाहिर कर दे तो उनके सारे मामलात खराब हो जाएंगे। सही सही, बिल्कुल सही। भाई ठीक हो गया, एक सवाल ठीक हो गया सर। मेरी बात सुने ना, उन्होंने थोड़ी सी बात में आपको बात का इशारा कर दिया है, ठीक है, तो है सर। प्लीज। नहीं, मैं एक और करना चाहता हूँ फ़हीम सर, अगला सवाल है, इसके रिलेटेड नहीं, उससे आगे आगे वाला जी। अपना अली भाई कर सकता हूँ सवाल आपसे? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं मुझे एक मिनट, खालिद ऊपर आओ यार, खालिद नीचे क्यों चला गया? जी अली भाई बात ये है कि देखें, हमने सब ने तकरीबन पाकिस्तान में, आप हैं, अगर आप अपने बच्चे को माशाल्लाह, अगर आपके बच्चे हैं तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अगर मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे को छोटे होते हो, जब वो स्कूल टाइम पे, उसको उस टाइम से समझाने लगते हो कि बेटा वो फ़लाँ बंदा जो है वो गलत है, उसके बच्चों से, उसकी फैमिली से, उसके ख़ानदान से दूर रहना, ठीक है। आप डेली उसको बोलते हो, वो बच्चा बड़ा होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता 17-18 साल, 20-25 साल तक पहुंच जाता है। फिर वो आप उसको बताते हो कि इस ख़ानदान से, इस फैमिली से, इस बच्चे से दूर रहना है, इसके बाप दादों से दूर रहना है, ये बुरे लोग हैं, इनके पास नहीं जाना है। जब वो बच्चा 25 साल तक एक ही बात आपसे सुनता है, आप उसके वालिद हो या आप उसके उस्ताद हो, तो जब वो बच्चा 25 साल तक पहुंचता है, 25 साल के बाद आप बोलते हो नहीं बेटा ये बच्चा बहुत ठीक है, इसका ख़ानदान बहुत अच्छा है, इसका सारा कुंबा बहुत अच्छा है, तुम इसके साथ मिलो, गपशप लगाओ, फ्रेंडली करो, बातचीत करो। तो मुझे ये बात बताइए कि वो बच्चा जिसको आपने 25 साल ये लेक्चर दिया कि नहीं जाना है, और 26वें साल में अगर आप उसको बोलेंगे कि जाओ, तो क्या वो जाएगा? आपका ही बेटा है, आपका ही फर्जंद है, वो जाएगा या नहीं जाएगा? यस और नो सर? ये तो मैं अभी आपको बताऊं कि वो तो पहले यही सवाल पूछेगा कि यार आपने ये 25 साल मुझे इससे रोका क्यों, जी है ना। जी सर। तो वो तो पहले अपने बाप से इसी का जवाब तलब करेगा, जी सर। रोका क्यों, वजह क्या थी। तो फिर जब वो उसको बता देगा कि इसमें इस खराबियों की वजह से मैं तुम्हें रोक रहा था, तो जी फिर सर। लाजिम यही सवाल करेगा कि अब क्यों। हाँ, और मतलब कि वो आपने फिर गलत बोल रहे हैं ना, 26वें साल में आप हाँ उसको या गलत बोल रहे हैं, या आपने 15-25 साल उससे गलत बोला है, ऐसे ही है? सही बात है। तो ठीक हो गया। हाँ बाद में जब 26वें साल में वो बंदा नहीं जाता है, आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, और आप उसको गोली मारो या डांटो या उसके साथ ज़बरदस्ती करो या तशद्दुद करो, तो वो आपका बनता है फिर करना? क्योंकि गलती तो आपका है, वो बच्चे का गलती नहीं है, आपका गलती है जिसने उसको लेक्चर दिया 25 साल के नहीं जाना है। 26वें साल में अगर आप उसको ज़बरदस्ती करते हो, 4 बंदों के अंदर बिठा के अगर आप उसको पूछेंगे, तो वो बोलेंगे कि भाई आपका गलती है, आपने पहले इसको ये 25 साल कायदा सबक क्यों पढ़ाया, ठीक है। तो यही सिचुएशन है। अगर मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि मैं आपको कोई डिग्रेड करना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये है कि ये जो सवाल हैं ये मेरे जेहन में भी हैं, ये जो इधर बैठे हुए हैं इनके जेहन में भी है, 25 करोड़ जो अवाम है उधर उनके जेहन में भी है। अगर आपके थ्रू हमारे मुल्क के लिए, हमारे पब्लिक के लिए, हमारी अवाम के लिए कोई अच्छा एक भी पॉइंट हो जाता है ना, तो वो मैं उसको अपने लिए अल्लाह का ख़ास करम समझूंगा और रहमत समझूंगा। देखें, हमारा लड़ाई झगड़ा करने का किसी के साथ कोई मकसद नहीं है। जो सिचुएशन ये हुई है ना, ये जो बंदे बातें कर रहे हैं आर्मी के ख़िलाफ़ या जिसके ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी बाहर कर रहे हैं या अंदर कर रहे हैं, अब भी आप अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर चले जाएं ना, मुझे ये बात बताएं कि कभी देखा था हमने
کہ ہماری آرمی جو ہے اس کی گاڑی گزر رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے پھول پکڑ کے ان کے سامنے جاتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ یہ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں. وہ گاڑیاں جا رہی ہیں اس کے اوپر پھول پھینکتے ہیں. ہمیں عمران خان کے دور میں وہ میجر گورو آریہ جو ہے وہ جینے نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے، اس کی ہم نے سب نے ماں بہنیں کی ہوتی تھی، دن رات ہم ان کو گالیاں دیتے تھے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک نواز شریف جو انڈیا میں جا کے یہ بولتا ہے کہ نہیں جی واجپئی کی کمر میں چھری جو ہے وہ آرمی کے جنرل نے مشرف نے کھونپی ہے، وہ صحیح تھا یا وہ بندہ جب آرمی کے چیف کے خلاف بیان دیا نواز شریف نے جی میجر اپنا یہ باجوہ صاحب اور فیاض حمید صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا گجرانوالہ جلسے میں، وہ بندہ ٹھیک تھا یا جس نے یہ بیان سن کے اسلام آباد میں وکلا کنونشن کی اور وہ کنونشن میں اس نے بولا کہ نواز شریف تم واپس آؤ، تم میری فوج کو برا بلا کہتے ہو، میں دیکھتا ہوں تم ادھر کیسے رہتے ہو، وہ ٹھیک تھا. ابھی یہ لوگ بول رہے ہیں، پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے فوج میں اور پبلک میں کہ جی جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ فوج کے اگینسٹ ہیں. جو لیڈرشپ ہے عمران خان نے پی ٹی آئی کی پورے بندوں کا مائنڈ برین واش کیا ہے، ان کو قاعدہ پڑھایا، ان کو یہ گائیڈ کیا جی فوج کے خلاف بولو. مجھے یہ بات بتائیں کہ جس لیڈر نے آرمی کی ہر جگہ پہ اس کی تعریف کی، کون سی جگہ ہے جس کے اوپر تعریف نہیں کی؟ اس کو گولیاں لگ گئیں، اس نے بولا کہ میری جان سے زیادہ عزیز اس ملک کو اس کی آرمی ہے. تو مجھے یہ بات بتائیں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، تو آپ کے جو اوپر والے بیٹھے ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ کون سا مائنڈ سیٹ لے کے گھوم رہے ہیں کہ بھائی جان نہیں، ایک بندہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کے خلاف نہیں ہوں. دوسری بات اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ کا جو ہمارا سپاہی شہید ہوتا ہے نا، وہ 25,000 روپے کے لیے شہید نہیں ہوتا ہے ادھر بارڈر کے اوپر، وہ شہادت کے لیے جاتا ہے. ٹھیک ہے، میرے اپنے کئی بندے ہیں فوج میں جن سے میں پوچھتا ہوں کہ یار تم لوگوں کی ادھر افغانستان بارڈر پہ ڈیوٹی لگی ہے، بلوچستان میں لگی ہے، کے پی کے میں لگی، کس لیے ادھر جاتے ہو؟ 25,000 کی خاطر جاتے ہو؟ وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم شہید ہونے کے لیے جاتے ہیں. 25,000 کا کیا ہے؟ 25,000 تو وہ بولتے ہیں گھر میں کھانا ہم کھاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہے کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہم جنت میں جائیں گے. تو سر یہ وہ ہمارے ہی بھائی بہن ہیں. اگر اچھا، ہم جی جواب دے دیں ان کا سر. ابھی میں ٹھیک ہے آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں. جی دیکھیں ہمارے ملک کا جو نظام ہے نا، وہ ان مافیا کے ہاتھوں چل رہا ہے. دیکھیں میں 9 مہینہ یہاں یمن میں تھا، ہم واپس آ رہے تھے، وہاں سے جنگ تھی، تو ہم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ہمارے 8-9 گاڑیاں فوج کی تھی جو سعودیہ کی تھی. ایک پولیس والے نے جو وہاں پر جو تار لگی ہوئی تھی، اور ہم تو جو بارڈر ہے وہ کراس کر رہے تھے، یہاں انٹر ہو رہے تھے، ایک ہی بندے نے ہماری 8 گاڑیوں کی تلاشی لی. کوئی اس ایک بندے سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ تم 8 آرمی کی گاڑیوں سے جو جنگ سے واپس آ رہی ہے اس کی تلاشی کیوں لے رہے ہو، ہے نا؟ سب نے تلاشی دی، ساری گاڑیوں کی تلاشی دی، پھر انٹر ہو گئے. اصل چیز ہے ملک کا ایک نظام ہوتا ہے. ملک میں ایک نظام جب بن جاتا ہے نا تو پھر ہے نا وہ ملک ترقی بھی کر لیتا ہے. اس میں اب تمہارے ملک میں نہ عدالت ہے نا، نہ آئین ہے، نہ کسی بھی قانون کو کوئی نہیں دیکھتا. جس کے پاس پاور ہے وہ اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے. تو ہم لوگوں نے ہے نا اپنا سیٹ اپ بنانا ہے، ہم نے اس پورے مافیا کو ختم کرنا ہے. اسی لیے تو میں بھی کہہ رہا ہوں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں یہی بات کہ ہم نے ہے نا اس ملک کو ایک نیا مستقبل دینا ہے. اس کے لیے ہم نے ہے نا سب نے اٹھ کر صحیح ایماندار بندوں کو اوپر بیٹھانا ہے سیٹ پر. دیکھو تمہارا پارلیمنٹ سے سارے آرڈر پاس ہوتے ہیں، تو وہاں سے تم نے ہے نا اس سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. جب تک ہے نا تمہارا اوپر کا سطح صحیح نہیں ہوگا نا، یہ نیچے نہیں صحیح ہونے والے.
अब किसके इख्तियार में है कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, किसी के भी इख्तियार में कुछ नहीं है, जो जूनियर है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते, सही क्योंकि बात। उनके ऊपर सीनियर बैठे हुए हैं, जी उनके सर। ऊपर माफिया बैठी, जिससे वो कुछ करे तो उसका है ना, पर हाल आप लोगों को खुद ही पता है, अगर कोई जाहिर भी हो गया ना तो उसका फिर हाल आप लोगों को खुद ही मेरी पता ना है। एक बंदे से बात हुई तो मैंने उसको यही क्वेश्चन किया था कि ये सिचुएशन कैसे चेंज होगी, तो उसने पता मुझे क्या जवाब दिया था। वो सिंपल बंदा है, कोई ना आईएसआई का ना इंटेलिजेंस का कोई भी नहीं है, सियासत से भी उसका तल्लक नहीं है। खाली मैंने उसको सवाल किया था कि यार ये जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की, ये कैसे ठीक होगी। उसने मुझे जो जवाब दिया वो बहुत वैलिड था और वज़नी था, और जो आप बात कर रहे हैं इसके रिलेटेड था। उसने बोला कि एक इमरान खान जैसा बंदा जब आर्मी में आ जाएगा, उसका चीफ लग जाएगा, तो ये सिस्टम सारा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। अभी हमें तो जो हमारे साथ 1.5-2 साल में हो रहा है, ठीक है, हमें तो उम्मीद ही नहीं है कि पीछे भी इन्हीं के लगाए हुए लगे आएंगे, तो ऊपर कौन आएगा। नहीं, जी सर। जब ऊपर सीनियर है ना, सीनियर आपका ईमानदार होगा ना, तो आप में भी कुदरती पावर आ जाएगी। जब है ना आपको है ना वहाँ इस उस जगह से हिलाने वाला बंदा होता है ना, वो सीनियर होता है, और उसके ऊपर भी सीनियर होता है, तो जब है ना, जब आपका है ना पार्लियामेंट सही हो जाएगा तो ये नीचे सारे सही हो जाएंगे। तो आपने नहीं देखा 3 सालों में क्या हो रहा था इमरान खान की हुकूमत में। और अभी जो आपने पार्लियामेंट का बात किया, इसके ऊपर तो ये ना, अभी जो आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी अगर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में जो पॉलिटिकल कचरा था वो तो पीटीआई से निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। अभी जो बंदे आ रहे हैं वो नीचे से नई लेयर उठ के आ रही है। ठीक है। जो भी आएगा वो मोस्टली हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इतनी सोबतें, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद वो उनके ईमान भी मजबूत होंगे और हुब्बुल वतनी भी और ज़्यादा बढ़ेगी। यो तो हमें थोड़ा सा इधर से उम्मीद की किरण नज़र आ रही। दूसरी साइड के ऊपर जो बंदा एक्स आर्मी चीफ गया है, वो अपने ही बंदे को रिटायर जो हो रहा था उसको पॉइंट करके गया है या करवा के गया है। तो हम कैसे ये यकीन कर लें कि जब आगे वाला आएगा, दूसरा आएगा, वो भी उसी के हैंड वाला आएगा या उसी का नीचे वाला नहीं आएगा। जी सर। अजमत भाई 1 मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट। अच्छा अली भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ 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 जी। अच्छा 1 मिनट। ये इन्होंने बात की है कि एक आदमी को लगाया, वो एक आदमी जिसने लगाया वो तो सबको पता है, लेकिन उस जाने वाले ने 12 लेफ्टिनेंट जनरल प्रोमोट कर दिए, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल 12 लोगों को उसने प्रोमोट करके वो चला गया, जनरल बाजवा। अब मुझे ये ज़रा समझाइए कि दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल को प्रोमोट करता है, यानी उसका इख्तियार होता है, वो उसका एक डिक्टेटर होता है उस आर्मी का। ये दुनिया की किसी मुल्क में ये मिसाल मौजूद है कि मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल की प्रोमोशन वो चीफ ऑफ स्टाफ करेगा या कमेटी करेगी? और कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे? उसमें वजीर आजम होगा, उसमें सेक्रेटरी डिफेंस होगा, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, उसमें 4 सीनियर मोस्ट जनरल होंगे आर्मी के, वो मेजर लेफ्टिनेंट जनरल को प्रमोट करेगा। यहाँ पर तो एक फर्द वाहिद ये काम करता है, तो क्या ये कुव्वत इनकलाब से ख़त्म होगा या कैसे ख़त्म होगा उसका ज़रा हमें समझा। क्योंकि ये जो 6 लाख बंदूकें हैं ना खामोश इस वक्त, इन्हीं 6 लाख बंदूकों की वजह से वो ये ज़्यादतियाँ कर रहा है अवाम के साथ। अगर ये 6 लाख बंदूकें खामोश ना हो, इनमें कोई ज़बान हो, जैसे आप कहते हैं कि सीनियर 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 एक ही होता है, ऊपर की ज़ात, बाकी कोई सीनियर नहीं होता। इंसान होते हैं, रुतबे होते हैं, हर आदमी का अपना एक ज़मीर होता है। तो ये क्या मतलब है कि 6 लाख बंदूक वो खामोश है और मुल्क तबाही के दाने कड़ा क्या तबाह हो चुका है, और वो सब कुछ सिर्फ एक बुग़्ज़ इमरान में ये सब कुछ हो रहा है। इतने तो ये दुनिया में कहीं मौजूद है? आपने कहीं सुना है ये बात? ओवर टू यू सर। जी सर, अली भाई बात करें। तो ये तो मैंने इसको पहले भी यही जवाब दिया
کہ ہے نا سب آپ لوگوں کے سامنے ہے، پوری عوام کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ابھی بچے کو پتہ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے تو کیا یہ سارے سب کو معلوم نہیں ہے؟ لیکن میں نے آپ کو بولا کہ ابھی ہے نا ہمارے اوپر وہ مافیا بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی سر اٹھاتا ہے تو وہ کچل دیا جاتا ہے نا، اور ہماری 26 کروڑ عوام وہ خاموش بیٹھی ہے۔ جو اس کے بعد اب آنے میں والا اس سے آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے علی بھائی؟ وہ کویشچن کیا تھا میں نے آپ سے، اس کے بعد والا۔ اب ایک ہی صورت ہو سکتا ہے نا، امید تبھی ہوگا نا جب ہمارا ہے نا وزیر اعظم ایماندار عمران خان بیٹھے گا، اور اگر ہے نا انہی کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھلونا بیٹھ گیا نا تو پھر یہی سرکل چلے گا، یہی سب کچھ ہوگا، یہ تو واضح ہے۔ آپ کو کتنے چانس نظر آ رہے ہیں؟ مجھے 100% چانس ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی آئیں گے۔ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یار ہے نا 100 پہ 100، کیونکہ ہے نا پولنگ سٹیشنوں پر انہوں نے جرنیلوں نے آ کر ان کو دھاندلی کر کے جتانا نہیں ہے، پولنگ سٹیشنوں پر یہی جونیئر ہوں گے اور جو سارے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ بالکل ایسے ہی جی، زبردست۔ عابد بھائی مجھے آپ اگر تھوڑی دیر مائک دیں گے؟ عمران اگر بھائی ان لوگوں کو ہے نا، اگر ان لوگوں کو آج ہے نا اپنے جونیئرز پر اعتبار آ جائے کہ یہ ہمارے لیے دھاندلی کریں گے تو یہ کل ہی ووٹنگ شروع کر دیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کریں گے۔ اچھا اگن بھائی کویشچن ختم ہو گئے؟ نہیں، کامران بھائی کو ٹائم دیں 2 منٹ، انہوں نے کوئی کویشچن رکھنا ہے یہ شاید۔ بہت کریڈیبل بات کی ہے انہوں نے۔ جی زبردست علی بھائی، اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اس بات کو۔ جی کامران بھائی آپ کے پاس ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ اور حمدان بھائی سے سٹارٹ کروں گا۔ حمدان بھائی نے کہا کہ جی کامران بھائی نے تیلی لگائی۔ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ کامران اب وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا، بڑے ٹھنڈے ہو گیا، بڑا گال عزت پائی ٹھنڈا کر چلے گئی ہے، سر آگے میں چل پچھلے گئی۔ 1 گھنٹے سے عابد بھائی آپ سے مائک مانگ رہا ہوں، جس مقصد کے لیے مانگ رہا ہوں اس میں اگر بات نہیں کر سکتا تو پھر میں فضول ویٹ کریں کروں گا۔ جی ٹھیک ہے، کریں جی، کریں۔ بسم اللہ کرنے دے پلیز، بات کرنے دے پلیز۔ بسم اللہ شروع کر۔ پہلے میں بات کرنے لگتا ہوں، آپ میرا مائک میوٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، میں پھر آدھا گھنٹہ، پاکستان میں 3 ہو گئے ہیں، میں 2 بجے سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے مائک ملے تو میں حمدان بھائی کی بات کا جواب دوں۔ اب بسم آپ اللہ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کریں، یہ تو پھر ایسی بات نہ کریں نا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا، بسم اللہ بات بسم اس طرح سے ہے کہ حمدان بھائی، ہم براڈ پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے اور اس کے حوالے سے میرا کوئی بھی مذاق ہو سکتا ہے، یا اس سے میری گپ ہو سکتی ہے، میں اس سے بات کر سکتا ہوں، پاسبلی میں تو اسے آسم منیر صاحب بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو کیا آپ سارے لوگ اٹھ کے اسے آسم منیر صاحب سمجھ کے تو ان کے ساتھ لڑائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے؟ پہلے کم از کم آپ لوگ 1 منٹ سر، لیٹ می فنش حمدان بھائی، پہلے کم از کم آپ لوگ مجھے بلائیں، مجھ سے پوچھیں بھائی یہاں کیا چکر ہے، اس کے بعد آپ کسی پہ چڑھائی کریں۔ اور جب آپ کسی پہ چڑھائی کرنے کے بعد آپ کو آدھے، اور پھر میں اس ڈیورنگ بار بار یہ کہہ رہا ہوں عابد بھائی کو کہ فہیم بھائی کو بات کرنے دیں، وہ میرا مائک میوٹ کر دیتے۔ جب آپ لوگ مجھے مائک بھی نہیں کرنے دیتے، پھر باری باری آپ سوال بھی کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے فہیم بھائی کو بتا دیا تھا، کیونکہ میرا مائک اوپن نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے فہیم بھائی کو بتا دیا تھا کہ میرا ان کا ذاتی مذاق ہے علی بھائی کا، تو انہیں میرا مائک اوپن نہیں ہونے دیتے، عابد بھائی بار بار بند کر دیتے، اٹیکنگ پوزیشن پہ ہیں، تو آپ انہیں بتائیں۔ پھر میں نے ریکویسٹ بھی کی، انہوں نے بھی کی، پھر تب بھی بار بار آپ لوگوں نے مائک نہیں آن ہونے دیا، اور پھر ہم چپ کر کے سنتے رہے، میں اور فہیم بھائی بھی اور علی بھائی بھی۔ لہٰذا پہلے آپ، جو بندہ بات سٹارٹ کرتا ہے کسی اور سے، اگر کسی موڈ میں مذاق کرتا ہے یا اس کی کوئی پرسنل بات ہے، تو اس کے اوپر کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ دوسرے پہ چڑھائی کرے۔
اور علی بھائی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، اٹس آل بیکاز آف می، کیونکہ میں آپ سے ہمیشہ ہر جگہ پہ مذاق سے بات کرتا ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری وجہ سے اتنا ہو جائے گا کہ معاملہ بالکل ہی خراب ہو جائے گا. میں نے پرسنل پہ آپ کو معذرت کر لی ہے. اور نہیں دوسری نہیں چیز، بس اس بات کو ختم کر دے، اچھا چھوڑ دوسری دے. اگلی بات یہ ہے کہ ہم سارے لوگ الیکشن کے پروسیس کی طرف جا رہے ہیں. بار بار میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس دن واٹس ایپ گروپ میں بھی فہیم بھائی کو یہ بات کہی تھی کہ الیکشن کے پروسیس کی طرف جب ہم جا رہے ہیں تو اس وقت ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس 9 لاکھ ووٹ ہے، اور وہ سارا 9 کا 9 لاکھ ووٹ پاکستان تحریک